السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آسمان پہ اگر نظر ڈالیں تو بادلوں سے ڈھکا ہوا آسمان ہے، باوجود اس کے کہ اس وقت جب بادل نہ ہوں، سورج کی جو رمک دمک ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے ایک سائڈ سے۔ صبح 8 بجے کا ٹائم، فرینکفرٹ میں آج جمعۃ المبارک کا خاص دن، اور ہر گفتگو کا آغاز یہ جو درود شریف سے کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ درود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھیجنے کا ذکر ملتا ہے، اس کی بڑی برکات کا ذکر ملتا ہے، وہ پڑھ کے اس سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، تاکہ جو دوست اس ویلاگ کو سنیں ان کو اس طرف توجہ پیدا ہو، ان کو اس طرف یاد دہانی ہو جائے۔ جمعہ المبارک پوری دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جمعہ پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ نمازوں میں بعض اوقات سستی ہوتی ہے، لیکن جمعے والے دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے مسجد میں۔ اور یہ انسانی زندگی کے اندر ابھی کچھ کیا کہتے ہیں رمق یا کچھ زندگی باقی ہونے، روحانی زندگی زندہ ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ مکمل طور پہ نمازوں سے عاری ہو چکے اور جمعے والے دن ان کو کوئی خیال نہیں کہ آج جمعہ ہے، تو جمعے کی قدر کرتے ہوئے ہم تیاری کریں، جمعے پہ جائیں، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پھر وہ روحانی مردگی کی علامات ان میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس میں خامیاں ضرور ہوتی ہیں۔ وہ بے شک جتنا بھی اچھا نظر آئے دنیا کو، جتنی بھی وہ نیکی کی ترغیب دلائے، لیکن خامیاں اس کے اندر بے شمار ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو اچھائی ہے اس کا پرچار بذات خود ایک نیکی ہے۔ اگر آپ اچھائی کا پرچار کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ ان نیکیوں میں سے کچھ یا آہستہ آہستہ زیادہ تر میں آپ خود ملوث ہو جائیں گے، آپ ان پہ عمل کرنے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ ہر وقت برائی کا پرچار کرتے رہیں، بری باتوں کا پرچار کرتے رہیں کہ دیکھیں یہ دنیا ہے، موج مستی کریں، کھائیں پئیں، عیاشی کریں، پیسے لٹائیں، ان یورپین ممالک میں خاص طور پہ جہاں ہر چیز آپ کو وافر مقدار میں بغیر کسی ریسٹرکشنز کے، پابندیوں کے موجود ہے، اس کی آپ کو فراوانی ہے، تو آپ اپنا انجوائے جیسے یورپین لوگ کرتے ہیں، ویکینڈ پہ شرابیں پیں، کلبوں میں گئے، اور یہ تو انسان اس چیز کی اگر پرچار کرتا رہے کہ اس کو موجیں اڑائیں، تو ایک دن آئے گا اس میں انسان خود بھی ملوث ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نیکیوں کی بات کریں گے کہ بھئی دیکھیں نماز 5 وقت مسجد میں ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں ایک نماز سے سٹارٹ لیں، نماز میں جایا کریں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو دوسری نماز کا بھی شوق پڑنا شروع ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ اس میں بڑھیں گے۔ قرآن مجید ہے، اس کی آپ بات کریں، اگر نہیں بھی پڑھ رہے تو آپ جب توجہ دلائیں گے لوگوں کو کہ بھئی اس کی یہ فوائد ہیں، اس میں یہ برکات ہیں، گھروں میں سکون کا ذریعہ ہے، خدا تعالیٰ یا اس دنیا کو سمجھنے کا ذریعہ، اگر آپ ترجمے کے ساتھ، تو ایک دن آئے گا تو آپ اس کے آہستہ آہستہ خود بھی آپ اس کی توجہ پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال یہ میرا نظریہ ہے، سب کا اس کے ساتھ ایگری کرنا نہ کرنا آپ کا ذاتی فعل ہے۔ آج چند دنوں کے بعد، کیونکہ میری ایک روٹین تھی کہ میں دوستوں کے ساتھ اس طرح نظاروں کے ساتھ واک کرتے کرتے چند باتیں کیا کرتا ہوں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھی لگتی ہے، بعض لوگوں کے لیے یہ بوریت کا باعث ہے، کیونکہ وہی نظارے، وہی باتیں۔ لیکن بہرحال اپنی کوشش ہے، اگر دوست سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی بات اچھی ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لیں، اگر دوست سمجھتے ہیں کہ ان میں بعض باتیں کام کی نہیں ہیں اس کو چھوڑ دیں۔
لیکن بہرحال آج جو جمعے کے حوالے سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کا جو انسان ہے، آج کے اس دور کا جو انسان ہے، ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، اور وہ اگر ہم تھوڑا اس کو الفاظ میں بیان کریں تو کچھ یوں آپ کو لگے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشوا لیں گے؟ یہ قرآن پڑھ پڑھ کر بخشوا لینے کا جو تصور ہے یہ عموماً ہم میں نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت ہے ان کا مطلب یہ جو قرآن کا ختم کرنا وفات پہ یہ پایا جاتا ہے کہ آج اتنا ہے، آج اتنا، یہ ہمارا یہ تصور ہے کہ جو انسان اس دنیا میں اپنے کرم کر کے گیا ہے وہ خدا تعالیٰ اس کو اجر دے گا. یہ جو کسی کے مرنے کے بعد جس انداز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یا وہ جو 40واں اور فلانا کر کے اور لوگ انگلیاں اور سامنے وہ کوئی رکھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ والا تصور ہمارے کم از کم جماعت میں نہیں پایا جاتا. باقی مسلمان بہت سارے ایسے ہیں، باقی انما الاعمال بالنیات، ان کا جو اجر ہے یا اس کا جو ان کو ملنا ہے ثواب وہ خدا تعالیٰ نے دینا ہے، اس لیے خدا بہتر جانتا ہے. لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشوا لیں گے. یہ جو تصور ہے، یہ جو خیال ہے، اس کو انسان کو جھٹلا دینا چاہیے. کیوں کہ جو کرم، جو نیکیاں آپ نے کی ہیں، آگے بھیجی ہیں، بخشوانا اسی نے ہے. یہ اولادیں آپ کے لیے قرآن پڑھیں گی جو آج آپ کے کہنے پر نماز پڑھنے نہیں اٹھتی. یہ رشتہ دار آپ کے لیے دعا کریں گے جن سے آپ کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی. دیکھ لیں اپنے گرد و نواح میں دیکھ کے، کوئی ایک شخص جو اس وقت یہ باتیں سن رہا ہے کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر میری کسی کے ساتھ ایسی لڑائی نہیں ہے جس میں میرے دل میں کرودھ نہ پایا جاتا ہو، اس کے لیے دشمنی نہ پائی جاتی ہو. وہ ایسا شخص جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہو، میں نے اس کو مکمل دلی طور پہ معاف کر دیا ہو، یا کسی نے ہاتھ بڑھایا ہو اور میں نے اس کو نہ جھٹک کے دور کر دیا ہو. کوئی ایک شخص ایسا کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی رشتہ داروں میں، دوستوں میں ایسا نہیں ہے جس کے لیے میرے دل میں کرودھ نہیں ہے یا میرے ناراضگی نہیں ہے. بہرحال یہ دوست، یہ بہن بھائی آپ کے لیے صدقہ و خیرات کریں گے. جو عید کے عید ملتے ہیں، وہ رشتہ دار جو آپ کو عید کے عید ملتے ہیں، یہاں تو تھوڑا پھر بھی بات عید کے عید کر دی گئی. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایسے دوست، ایسے رشتہ دار بھی ہیں جو عید کے عید بھی نہیں ملتے. آج کے دور میں یہ جو سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے، اس کے اندر اگر آپ غور کریں، بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کے گھر کے اندر جو دوست، کیا عزیز و اقارب رشتہ دار کبھی آپ کو ملنے کے لیے گھر میں آتے ہیں، انٹری پہ سلام ہونے کے بعد یہاں ٹی وی کے آگے چڑھ کے وہ سیاست کی خبریں، اور یا پھر ہینڈی پکڑ کے اس کے اوپر آپ دنیا میں دور دور ہیں ان کے ساتھ میسیجز یا پھر اور خبریں. یہ تو آج کا سسٹم چل رہا ہے. تو اس میں کہنے کا جو مقصد کیا ہے، ذرا غور کریں اس پہ. یہ دوست، یہ بہن بھائی آپ کے لیے صدقہ و خیرات کریں گے جو عید کے عید ملتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ خلوص کے زمانے گزر گئے ہیں. اب یہ افراتفری کا دور ہے. یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا. اس لیے اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں. یقین مانیں یہی عقل مندی ہے. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ محروم کون ہے؟ اب یہ جو محروم ہے بیسیکلی، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، اب اس کے متعلق تھوڑی سی یہ تفصیل یا تھوڑے چند الفاظ ہیں. چلیں میں بتاتا ہوں. محروم وہ ہے
جسے علم ہو کہ اشراق چاشت کا وقت تقریباً 6 گھنٹے ہے اور وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ سکے، جو کہ انسانی جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ محروم وہ ہے جسے علم ہے کہ رات تقریباً 11 گھنٹوں کی ہے اور وہ تہجد کی 2 رکعتیں بھی نہ پڑھ سکے، جس میں تقریباً 5 منٹ لگتے ہیں۔ محروم وہ ہے جسے علم ہو کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور وہ قرآن کریم کے 1 رکوع کی بھی تلاوت نہ کر سکے، جس میں محض 2 منٹ لگتے ہیں۔ یقیناً محروم وہ ہے جسے علم ہو کہ زبان تھکتی نہیں اور وہ دن بھر میں بالکل بھی اللہ کا ذکر نہ کرے۔ بات یہ ہے دوستو، یہ چند الفاظ تھے جو کسی نے شاید اپنے جذبات کے اظہار میں لکھ دیے، مجھے اچھے لگے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے۔ موسم جمعے والے دن بادلوں کے ساتھ ہلکی ہلکی ہوا میں خنکی اور واک کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے جب آپ اچھی بات کے ساتھ دوستوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض دوستوں کو یہ باتیں ناگوار گزرتی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار، مجھے ابھی کل اتفاق ہوا ایک نماز پہ جانے کا، ہمارے یہاں جرمنی میں اس پہ زور دیا جا رہا ہے، مربیان توجہ دلا رہے ہیں کہ جو لوگ مساجد کے گرد و نواح میں 10 کلومیٹر 15 میں، وہ کم از کم ساری نہیں تو ایک نماز تو جا کے مسجد میں پڑھا کریں۔ ہمارے پیارے آقا بھی بار بار اس پہ توجہ دلا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے فلاں خبریں سننی ہیں، میں نے فلاں میچ دیکھنا ہے، اور مسجدیں قریب ہونے کے باوجود مسجدوں میں جانا، اس کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے، اگر آج ہم میں سے ہر کسی کو یہ پتہ چل جائے، خدا تعالیٰ کلیئر الفاظ میں یا ڈاکٹرز آپ کو یہ بتا دیں کہ بھئی آج آپ کا آخری دن ہے، صبح آپ نے مر جانا ہے، اس دنیا سے آپ کا کوچ ہے، تو میرا خیال ہے ہم میں سے 99% بلکہ 100% لوگ جن کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے صبح مر جانا ہے اور آج دنیا میں ہمارا آخری دن ہے، وہ میرا خیال ہے ایک تو نہیں 5 نمازیں جا کے مسجد میں پڑھیں گے، وہاں بیٹھیں گے، دعا کریں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ تو کیوں نہیں انسان اپنی زندگی میں جب وہ روٹین میں اٹھتا بیٹھتا کام کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھتا کہ زندگی اور موت خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت یہ لمحہ آ سکتا ہے، اور جب یہ لمحہ ایک دفعہ آ گیا تو پھر کوئی واپسی نہیں ہے۔ اس کے متعلق ایک سیٹھ کی وہ بات جو کسی نے بیان کی تھی کہ جب اس کو موت کے فرشتے نے آ کے جگایا کہ بھئی وقت آ گیا چلو، وہ کہانی کی شکل میں ہے، وہ تو امیر سیٹھ تھا، تو اس نے کہا کہ میرے سے آدھی دولت لے لو، اور مجھے جو ہے نا ابھی کل وفات ہوئی ہے ملکہ جو برطانیہ 96 سال کی عمر میں، پوری دنیا کے اندر، نہ صرف وہ برطانیہ کی، پوری دنیا پہ اس قوم نے حکومت کی ہوئی ہے، لیکن جس وقت آ گیا جانے کا، اگر آج وہ خدا کے سامنے کہتی کہ میری ساری بادشاہت لے لو، یہ لے لو، مجھے وقت مدد تھوڑا اور دے دو اس دنیا میں رہنے کا، تو کوئی موقع، کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ جو لمحہ مقرر وقت ہے، یہ بادشاہت، یہ شان و شوکت ساری کی ساری ایک گاز جگہ پہ جا پہنچے گی۔ وہ سیٹھ نے کہا میری آدھی دولت لے لو، فرشتے نے کہا کہ نہیں، جب وقت آ گیا وہ بڑا چلایا، پھر اس نے کہا نہیں، تم اس طرح کرو کہ میری ساری دولت لے لو، تو مجھے ٹائم بڑھا دو، میرے لیے کوئی 1 مہینے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے کم از کم ایک خط لکھ لینے کی مہلت دے دو۔ پھر اس نے جو خط لکھا، بڑا ہی دردناک خط، ساری عمر مال جوڑتا رہا، دولت جوڑتا رہا،
ملنا گلنا دوستوں سے. اور پھر اس میں اگر آپ دیکھیں وہ نماز، کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں تھا، لیکن ہم ایز اے مسلمان کم از کم نماز، دین، روزہ اور لوگوں کا خیال رکھنا، اس پہ توجہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جمعۃ المبارک تھا تو میں نے کہا چلیں اس حوالے سے مناظر کے ساتھ ساتھ چند باتیں ہو جائیں. اللہ حافظ.